اس کے حساب سے چلتے ہیں۔ تو واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، رحموں کے بارے میں، کیونکہ رحم جو ہے نا وہ عرش سے لٹکا ہوا ہے کہ یا اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اس کو جوڑ کے رکھ دے، اور مجھے توڑا تو اس کو توڑ کے رکھ دے۔ اور جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام دیتا ہے؟ اس کا رزق وافر ہو جاتا ہے اور اس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے، قریبی رشتہ داروں کو کے ساتھ بنا کے رکھتا ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں تو غریب رشتہ دار اکثر آدمی کو بھول جاتا ہے، تو ایسے موقع پہ انسان کو بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ مشکل میں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، کیا ہے جی؟ بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے اور تمہاری نگہداشت کر رہا ہو، تمہیں دیکھ رہا ہے ہر گھڑی۔ رقیب میں نے عرض کیا تھا کہ یہ رقبہ کہتے ہیں گردن کو، تو کسی کی ہر وقت کسی گردن پہ نظر ہو، یعنی اس کی 1 منٹ کے لیے بھی اس سے غائب نہ ہو، تو اس کو رقیب کہتے ہیں۔ اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے الرقیب، نگہبان، ہر گھڑی نظر میں رکھنے والا۔ تو یہ ہے، یعنی تم جو معاملہ بھی کرو گے وہ چاہے لکھنے پڑھنے میں نہ بھی آتا ہو، لیکن خدا کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کان علیکم رقیبا۔ اچھا، صلہ رحمی کے متعلق یہ کتاب میں نے اس لیے کھولی تھی کہ 1-2 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھ لوں۔ یہ چونکہ نقل کرنے میں بعض دفعہ الفاظ میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو اس لیے نقل بمطابق اصل کے لیے پہلی حدیث تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہ وہ علماء یہود میں سے بڑے عالم تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں حاضر ہوا تو آپ کے وہ مبارک کلمات جو سب سے پہلے میرے کانوں میں پڑے یہ تھے، پہلی بات یاد رہ جاتی ہے آدمی کو۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، لوگوں ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے، کبر سے بری ہے، یعنی دوسری حدیث میں ہے جو آدمی سلام میں پیر کرنے والا ہو تو آپ اس کو متکبر نہیں کہہ سکتے۔ اور دوسرا وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، اطعم الطعام۔ اور یہ 2 باتیں ہو گئی، پہلی کیا تھی جی؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اور دوسرا کیا تھا جی؟ یہ ابھی بھول جائے گی مجھے پتہ ہے۔ اطعم الطعام، اس کو آپ پکا کرنا چاہتے ہیں تو کھانا کھلایا کریں تاکہ جو ہے نا حدیث پاک پہ عمل پورا ہو جائے۔ اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، چاہے دوست احباب کو، غریبوں کو، رشتہ داروں کو، کبھی کبھی آدمی ان کی دعوت کر دیا کرے تو یہ پسندیدہ ہے۔ یعنی تیسری بات وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کیا کرو، یہ تیسرا کام ہو گیا۔ صلہ کا مطلب جوڑنا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھا کرو، جوڑ کے رکھا کرو، ان کی حال احوال خبر گیری کیا کرو۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی وصلوا باللیل والناس ینام، اور رات کو نماز پڑھا کرو جس وقت لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کے وقت یا رات کو، کیونکہ رات کے وقت جو ہے نا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تہجد کی نماز میں کتنے اٹھتے ہوں گے، صبح میں ہم کتنے اٹھتے ہیں، دن کو تو پھر بھی پڑھ لیتے ہیں، رات کے وقت اللہ کے ہاں تو کوئی بزی ہونے کا چانس نہیں ہے، لیکن رات کو جو اکا دکا آواز اٹھتی ہے نا تو وہ جلدی خدا کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ 4 باتیں ہو گئی، افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس ینام۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تدخل الجنت بسلام، تو امن و امان سے پھر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ 4 کام اگر تم نے کیے تو 5واں قدم تمہارا پھر جنت میں، یہ جنتیوں کے کام ہیں۔ اچھا، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ایک باندی کو آزاد کیا تو نبی علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اگر تم اپنے ماموں کو دے دیتی تو زیادہ ثواب ہوتا، یعنی اس میں صلہ رحمی کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اور فرمایا کسی محتاج کی مدد کرنا صرف صدقہ ہے، اور اپنے کسی عزیز کی مدد کرنا 2 امروں پر مشتمل ہے، ایک صدقہ ہے اور دوسرا صلہ رحمی ہے۔ 2 اس میں، یعنی ایک تیر سے 2 شکار، ایک عمل سے 2 ثواب۔ اور اس کے مقابلے میں قطع رحمی کے حق میں شدید ترین وعیدیں روایتوں میں آئی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جو آدمی حقوق قرابت کی رعایت نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔
جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری کوئی رشتہ داری ہے میرے باپ باپ کی طرف سے، میرے ماں کی طرف سے، میرے بھائی ہیں بہنیں ہیں، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، اپنی منموجی میں ہے، تو یہ سمجھ لے کہ قطع تعلقی اس کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور دوسری حدیث، اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترے گی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔ بعض دفعہ ہم دعائیں بھی کرتے ہیں نا، بہت معاملات کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہاں پہ رکاوٹ ہوتی ہے، تو میں بھی اور آپ بھی اپنے اپنے اعمال کو جانچا کریں کہ کس وجہ سے خدا کی رحمت یا ہماری دعا کی قبولیت رکی ہوئی ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبہ، اللہ تم پر نگران ہے جو تمہارے دلوں اور ارادوں سے باخبر ہے۔ اگلی آیت، یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے، اگلی آیت سنیں۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کے مال انہی کو پہنچاؤ، آتو پہنچا دو، الیتامہ یتیموں کو، اموالہم ان کے مال۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا لیس الیتیم من مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، یہ تو اکیلا بات ہے کہ یتیم وہ نہیں ہے جس کا ماں باپ مر جائیں، یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے محروم ہو، وہ اصل میں ساری زندگی کا یتیم ہے، وہ تو اکیلا بات ہے۔ لیکن یتیم قرآن پاک کی اصطلاح میں یا شریعت کی اصطلاح میں جس کا باپ مر جائے اور وہ حد بلوغت کو نہ پہنچا ہو تو وہ یتیم کہلاتا ہے۔ ماں اگر مر جائے تو پھر بھی یتیم کہلاتا ہے؟ نہیں، ماں کے مرنے والے کو، جس کی ماں مر جائے اس کو یتیم نہیں کہتے، باپ کے مرنے پر جو اولاد رہ جائے اور حد بلوغت کو نہ پہنچی ہو تو وہ یتیم ہوتی ہے۔ اور صاحب قاموس جو عربی کی لغت کا وہ ہے، وہ کہتا ہے کہ انسانوں میں باپ جس کا نہ ہو اور بچہ رہ جائے تو وہ یتیم کہلاتا ہے، اور جانوروں میں جس کی ماں مر جائے تو اس جانور کو یتیم کہتے ہیں۔ یہ ایک فائدے کی بات آپ کے لیے اضافی عرض کرتی ہے۔ یتیموں کو مال ان کا پہنچاؤ، اور یتیم کے معنی منفرد کے ہیں، جو اکیلا رہ جائے، اکیلا، اس لیے در یتیم، ایسا یتیم نہ، ایسا موتی جو ساری دنیا میں تنہا ہو، ایک ہی ہو، اس کو در یتیم کہتے ہیں نا، کہ ایک ہی ہے وہ۔ اچھا، اگر یتیم بچوں کی ملکیت میں کچھ مال ہے جو ان کو کسی نے دیا ہو یا کسی کی میراث میں ان کو پہنچ گیا ہو تو یتیم کے ساتھ اس کے مال کی حفاظت بھی اس شخص کے ذمے ہے جو یتیم کا ولی ہے۔ ہوتا کیا ہے، ولی کون ہوتا ہے؟ جو نگہبان ہو، گارڈین ہو، بڑا رہ جائے خاندان میں اور کسی کا باپ مر جائے تو وہ اس کا نگہبان ہو، اتالیق ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس کا مال اس کو پہنچائے۔ کب تک؟ جب تک وہ حد بلوغت کو نہیں پہنچتا یا سمجھداری کی عمر کو نہیں پہنچ جاتا، اس وقت تک یہ اس کا نگہبان ہے، اس کا بھی، اس کے مال کا بھی۔ اور جس وقت وہ اپنی حد کو پہنچ جائے، سمجھدار ہو جائے، تو مال اس کا جتنا بنتا ہے وہ دے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یہ دوسرا جملہ ہے، بری چیز سے، یعنی اچھی چیز کا بری چیز سے تبادلہ مت کرو۔ کیا مطلب؟ لا تتبدلوا، بدلہ، عدل بدل، ایک چیز لے کر دوسری دے دینا۔ الخبیث کس کو کہتے ہیں؟ برا مال، کچرا مال جو ہے۔ بالطیب، پاکیزہ مال، پاکیزہ سے مراد ہے اچھا، یعنی کوالٹی والا مال جو ہے وہ خود لے لینا اور اپنے پاس کا کچرا اٹھا کے اس کے مال میں شامل کر لینا، یہ کام مت کرو۔ تو یتیم کے مال کی تعداد تو محفوظ رکھتے تھے بعض لوگ، مگر اس میں اگر کوئی چیز خراب، اپنے مال میں خراب آئی تو ادھر رکھ دی اور ادھر کی اٹھا کے ادھر رکھ دی۔ بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، زمین تو بدلتی نہیں، لوگ زمینوں کے بارے میں گڑبڑ کرتے ہیں کہ باپ دادی کی زمین ہے، باپ مر گیا ہے تو بھتیجا رہ گیا ہے فار ایگزامپل، تو کیا کرتے ہیں کہ کاغذوں میں ہیر پھیر کرتے ہیں، فرنٹ کی زمین جو ہوگی، قیمتی زمین جو ہوگی وہ اپنے نام کر لی، اپنی اولاد کے نام کر دی، اور یتیم بھتیجے یہ ہیں، بانجے ہیں، یا جو کوئی بھی ہے جو ابھی بچے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، اس زمین پہ قبضہ کر لیا۔ یہ ہے تتبدل الخبیث بالطیب کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ عام ہے، ہم لوگ کرتے ہیں اور اس کے بعد عمرے پہ نکل جاتے ہیں۔ تو خدا منع کر رہا ہے کہ لا تتبدل الخبیث بالطیب۔ یہ ایک تو آیت پڑھنا ہے نا کہ میں نے پڑھ لی، آپ نے سن لی، ثواب ہو گیا الحمدللہ، 10 نیکیاں، لا تتبدل الخبیث بالطیب، ہر حرف پر ایک نیکی مل گئی ہم کو، 10 نیکیاں مل گئیں۔ لیکن یہ قانون ہے، یہ قانونی بات ہے، اور قانونی بات پہ ثواب تب ہوتا ہے جب آپ اس کو عمل میں لے کے آتے ہیں، صرف پڑھنے سے ثواب نہیں ہوتا، عمل اس کے الٹ ہو آدمی کے۔ تو لا تتبدل الخبیث بالطیب، اس کو آپ عام کرتے جائیں۔ ہمارے ماحول میں یتیم رہ جانا بھی، اللہ نہ کرے کہ وہ یتیم رہ جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کا والد مر جائے
بہت بڑا مسئلہ ہو. سورۃ البقرہ میں بھی اس پہ تفصیل گزری تھی نا. تو ارشاد ہے کہ اس کے مال کو خراب مال سے مت بدلو اور کھوٹے کو رکھ کر کھوٹے کو دے کر اور نقد اپنے مال میں جمع مت کرو. تیسرا جملہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یعنی یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھاؤ. لا تأکلوا مت کھاؤ، یہ دیکھیں نفی کا صیغہ، لا تأکلوا، لا تتبدلوا، لا تأکلوا مت کھاؤ. اموالہم کا کیا معنی کریں گے جی؟ ان کے مال، یہ ہم کی ضمیر ان یتیموں کی طرف ہے، ان کے مالوں کو الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، یعنی یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھا جاؤ. اپنا خواہ اپنے مال میں ملا کر کھا جائے یا علیحدہ رکھ کر کھائے، لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یتیموں کا مال اپنے مال میں شامل رکھا، خود بھی کھایا، یتیم کو بھی کھلایا. اور اس صورت میں جداگانہ حساب نہ ہونے کی وجہ سے ایک دیندار متبع شریعت کو بھی یہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں. خاص طور پر سے اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھانے کا حرمت کا ذکر اور تنبیہ فرما دی کہ یا تو یتیم کے مال کو بالکل علیحدہ رکھو اور علیحدہ خرچ کرو جس میں کسی زیادتی کا خطرہ ہی نہ رہے، یا پھر ملا کر رکھو تو ایسا حساب رکھو جس میں یقین ہو کہ یتیم کا مال تمہارے ذاتی خرچ میں نہیں آیا. اس کی تشریح انشاءاللہ آئے گی بھی، اور سورہ بقرہ میں گزر بھی چکی ہے اگر آپ کو یاد ہو. واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم، رکوع نمبر 27 میں دیکھنا. اچھا، اس میں کیا کرتے ہیں لوگ؟ جی میں نے آپ کی تعلیم پہ خرچ کیا تھا. جب بڑا ہو جاتا ہے بچہ یا بچیاں، وہ کہتے ہیں ہمارا مال دو، تو کیا کہتے ہیں جی ہم نے آپ کو پڑھایا ہے جی. اور ہوتا کیا ہے کہ اپنے بچوں میں زیادہ لگایا ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی علیحدہ سامان لیا ہوتا ہے، ان کے لیے کچرا لیا ہوتا ہے، خرچ ہو گیا جی. مال کہاں ہے ہم نے؟ تو اس میں ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ اگر اس میں آپ کو مس مینجمنٹ کا خطرہ ہو تو مکس کر کے نہ رکھو، مال کو بالکل جدا کر کے رکھو اس کی. اور جب اس پہ خرچ کرو تو لکھ لو کہ یہ تمہارے اتنے مال میں سے اتنی چیز. ایک کھانے پکانے کا مسئلہ ہے کہ روزانہ کھانا کھاتا ہے آدمی، تو اس کے لیے کیا کریں؟ کیا روزانہ علیحدہ کر کے نکالنا اور اس کو پھر ظاہر ایک ہی جگہ پکے گی نا، ان کے لیے علیحدہ پکانا اور اپنوں کے لیے علیحدہ پکانا، یہ تو ڈبل کام ہو گیا، مشکل ہو جائے گا. تو کیسے ہوگا؟ اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں آئے گا بھی کہ اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے اس موقع پہ. اگر تمہاری نیت نقصان پہنچانے کی نہیں ہے تو تم مکس کر کے پکاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے. اس میں اگر تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو بھی گیا تو وہ معاف ہے. تو نیت سے اس کا پتہ چلے گا یہ. اچھا، اگلا جملہ کیا تھا؟ انہ کان حوبا کبیرا، یہ چھوٹی ہا کے ساتھ ہے، حوبا کبیرا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ لفظ حوب جو ہے یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، عربی کا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. بعض الفاظ قرآن مجید میں غیر عربی زبان کے لفظ ہیں. تو حوب بھی چونکہ عربوں میں عام استعمال ہوتا تھا اور اس کا معنی پورا سمجھتے تھے نا، بڑا گناہ، عظیم الشان گناہ، اس کو حوب کہتے ہیں. انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. یعنی کہ یتیموں کے مالوں کو کھا لینا یا مکس کر کے اس میں سے اچھا لے لینا، کچرا ان کے لیے چھوڑ دینا یا اس کو ضائع کر دینا. تو انہ کان حوبا کبیرا. تو عربی زبان میں یہ حوب جیسے آج کل استعمال ہے شیل، حالانکہ عربی میں نہیں ہے. پوری عربی کی لغت کھنگالنے آپ کو شیل کا لفظ نہیں ملے گا. پتہ نہیں کہاں سے داخل ہوئے شیل، ایسے بھی داخل ہو گیا ہوگا کسی زمانے میں. تو عربوں کے اس زمانے کے کیونکہ لفظ کا ایک اثر ہوتا ہے تو اسی لفظ کو قرآن نے اٹھا کر اس میں قرآن کا حصہ بنا دیا تاکہ سمجھنے میں ان کو آسانی ہو. آگے ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یہ تو یتیم کے مال کے متعلق تھا. اب یتیم بچیوں کے متعلق آپ یہ سمجھیں، اگر اس آیت میں ذکر ہے وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر ڈرو أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى کہ نہ انصاف کر سکو گے یتیم لڑکوں کے حق میں. ہونا یہ یتیم لڑکیوں کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، یتیم لڑکیوں کے حق میں. فَانْكِحُوا، تو نکاح کر لو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو اور عورتیں تم کو خوش آئیں. من النساء، عورتوں میں سے، مثنا، دو دو، و ثلاثہ، اور تین تین، و رباع، اور چار چار. فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر ڈرو، اللہ تعدلوا کہ انصاف نہیں کر سکو گے عورتوں کے بیچ، فواحدۃ، تو ایک ہی نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا لونڈی جو اپنا مال ہے. ما جو ملکت
جس کے مالک ہیں ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، تمہارا دائیں ہاتھ، ذالک ادنا اللہ تعولو، اس میں امید ہے کہ ایک طرف نہ جھک پڑو گے، اللہ تعولو ایک طرف جھک نہیں پڑو گے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ بہت آیت سے ہی آپ کو پتہ چلا کہ اس آیت کو جو ہے نا تھوڑی سی ہم اس پہ بحث کریں گے، زیادہ نہیں اس وقت۔ ہوتا کیا تھا کہ اگر کوئی مر جاتا تھا نا تو اس کی اولاد میں بچیاں رہ جاتی تھیں، تو جو وارثین میں سے کچھ ایسے تھے کہ یا تو اس کے مال کی وجہ سے خود نکاح کر لیتے تھے، مار جو حق بنتا تھا وہ بھی روک لیتے تھے، بلکہ الٹا جو اس کے مال ہوتا تھا نا اس مال کے لیے نکاح کر کے اس کو بھی معلق کر دیتے تھے اپنے ساتھ، اور مال پہ بھی قبضہ کر لیتے تھے، کیونکہ یتیم بھی ہے اور بچی بھی، اس کا پیچھے کوئی اور تو نگہبان ہے نہیں ہے، تو حق مار بھی اپنی مرضی کا رکھ لیا، اور جو اس کا حق بنتا تھا مال کا وہ بھی اس نکاح کی آڑ میں اپنے قبضے میں کر لیا۔ تو اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ انصاف کر نہیں سکتے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا اپنی اولاد کے اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کروا لیے فار ایگزامپل، یعنی جس جگہ پہ کوئی فٹ آتا تھا، تو مال کو ہتھیانے کے لیے کہ مال باہر نہ چلا جائے، اور جو بچی کا حق ہے یا جو اس کا جو بنتا ہے اس کا ظلم بھی، اور اس کے مال کو ہتھیا جانا بھی۔ حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے، شاید اس میں لکھا ہے، ہاں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عہد رسالت میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی کی نگہبانی میں ایک یتیم لڑکی تھی، اور اس کا ایک باغ تھا جس میں یہ لڑکی بھی شریک تھی، آدمی کا باغ تھا جس میں لڑکی شریک تھی، کوئی قریبی رشتہ دار ہوگی، اس کا حصہ ہوگا کوئی، تو اس آدمی نے اس یتیم لڑکی سے خود اپنا نکاح کر لیا، اور بجائے اس کے کہ اپنے پاس سے مار دیتا، اس کے باغ کا حصہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ بہت سیانے لوگ بھی ہوتے ہیں نا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے خود اپنا نکاح کرنے میں تم انصاف پر قائم نہیں رہو گے جیسے یہ شخص نہیں رہا، بلکہ ان کی حق تلفی ہوگی، تو تمہارے لیے دوسری عورتیں بہت ہیں، یعنی یہ اپنی رشتہ دار یا یہ حقداروں کے علاوہ بھی عورتیں ہیں، تو ظلم یا زیادتی ذہن میں رکھ کر ان سے نکاح کرنے کے بجائے اگر واقعی تمہیں ضرورت ہے تو باہر نکاح کرو، اور بھی حلال اور پسند ہے ان سے نکاح کرو۔ اچھا، اس سے یہ بات ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے، آپ غور فرمائیں وہ کون سا مسئلہ ثابت ہوتا ہے؟ یتیم میں نے اب کہا نا، کس کو کہتے ہیں یتیم؟ یعنی اب حد بلوغت کو نہ پہنچا نا، اس کا مطلب ہے کہ حد بلوغت سے پہلے بھی نکاح ہو سکتا ہے، یعنی شرعی طور پر واقع ہو جاتا ہے نکاح، یہی ثابت ہوتا ہے نا جی، کہ ابھی حد بلوغت کو نہیں پہنچے تو آپ نے اس کا نکاح کر لیا تو نکاح واقع ہو جائے گا۔ فقہ کا مسئلہ بھی یہی ہے، لیکن اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ کیا ہے کہ اگر لڑکی بالغ ہو جائے بلوغت کے بعد، اس کو اپنے نکاح کو باقی رکھنے کا اختیار ہے، ایک بار اگر وہ جو ہے نا جس کو کہتے ہیں کلک کر لے اوکے پہ، پھر تو اوکے، لیکن اگر وہ کہے بالغ ہونے کے بعد کہ میں اس نکاح کو نہیں مانتی، میں بالغ ہوں، عاقلہ بالغہ ہوں، میں اس نکاح کو چیلنج کرتی ہوں، تو چیلنج کر سکتی ہے، اس مسئلے کو اور نہیں چھیڑتا، میں یہیں پہ چھوڑتا ہوں، ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد لیکن نکاح ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ مسئلہ کیا ہے کہ بعض دفعہ کورٹس میں یا جو انڈین پینل کوڈ ہے اس میں، چونکہ ہمارا تو چلتا ہی اس پہ ہے نا، جو 1831 کا ایکٹ ہے یا 1861 کا جو ہے اس کے حساب سے، اور 1908 میں ہمارا لاسٹ جو اپڈیٹڈ نظام ہے ابھی تک انڈیا کا، مجھے پتہ نہیں پاکستان میں 1908 کا جو ایک تو تعزیرات ہے، فوجداری مقدمات ہیں یا آپ کے دیوانی مقدمات ہیں، تو دیوانی مقدمات کی جو اپگریڈیشن ہے وہ 1908 میں جو انگریزوں نے بنائی ہے آج تک وہی ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یتیم، لکھا ہوا نہیں لیکن یعنی ایکسپلینیشن یہی ہے کہ یتیم نہیں، نابالغ کا نکاح نہیں ہوتا۔ آپ نابالغ یعنی یہ قابل دست اندازی یہ پولیس ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا آج کل بھی جگہ جگہ پہ کہیں نہ کہیں ایسا واقعہ پیش آتا ہے، اور پولیس جو ہے وہ ریڈ کرتی ہے، جی بچی کے ساتھ نکاح ہو گیا، جی چھوٹی بچی کے ساتھ، دیکھا نا آپ نے، ایسے معاملات پیش آتے ہیں۔ یہ قانوناً جرم ہے یا شرعاً جرم ہے؟ قانوناً جرم نہیں، قانون ہو سکتا ہے آپ کا جرم کہتا ہوں اس کو، شرعاً نہیں۔ میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، ابھی میرے ذہن میں آئی، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے اس کو۔
دوں میں مثال ایک اور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے جو ہوا تو حد بلوغت سے پہلے ہوا۔ اب جو بہت کنٹروورشیل لوگوں نے بنایا، مستشرقین نے، اورینٹلسٹ نے، دوسرے تیسرے لوگوں نے، کہ جی اتنی چھوٹی عمر میں نکاح کیسے ہو گیا۔ یہ مسئلہ، اسی مسئلے میں انشاءاللہ آج نہیں تو اگلی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے تھے وہ کب کیے تھے، کتنے کیے تھے، کیوں کیے تھے، کیونکہ یہ مسئلہ غیر مسلمین کی طرف سے ہمیشہ پیش ہوتا ہی رہتا ہے۔ حضرت عائشہ جو نکاح ہوا تھا تو 7 سال کی عمر میں ہوا، لیکن رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی، تو 7 سال کی عمر ظاہر ہے کہ حد بلوغت کی عمر تو نہیں ہے۔ باقی رخصتی اگر 9 سال کی عمر میں ہوئی، بعض 11 سال لگتے ہیں، تو اس پہ علماء نے جوابات لکھے ہیں اپنی طرف سے۔ اب ہمارے بعض زیادہ جو لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ 7 جو لکھا ہوا اصل میں 17 تھا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عرب میں ایسا رواج عام تھا، کوئی نئی بات نہیں تھی، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لڑکی کی جو ہے ایج کیسی ہے، اس کا ڈیل ڈول کیسا ہے۔ بعض دفعہ آدمی 18 کو بھی پہنچ جاتا ہے، لگتا ہے کہ بالکل بچی ہے، اور بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی جینز ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے نا 7 اور 8 اور 9 میں جوان ہو جاتی ہیں بچی۔ مثالیں میں اس ٹاپک میں نہیں آنا چاہتا، صرف یہاں مسئلہ کیا چھڑ گیا تھا کہ نکاح بچپن میں ہو جاتا ہے، یہاں صرف اتنا مسئلہ ہے۔ اب صرف اس وجہ سے کہ ہمیں اس سے مالی فائدہ حاصل ہو، اس وجہ سے ایسی یتیم بچیوں سے نکاح کرنا اور ان کا حق نہ دینا، یہ منع ہے کہ یہ نہ کرو۔ اچھا، اگلی جو ہے اس آیت میں جو اگلا لفظ ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو تم اگر ان کا حق نہیں دے سکتے تو پھر تم نکاح کرو کس سے؟ ما طاب لکم، جو تم کو پسند آئیں، من النساء، عورتوں میں سے، ادر دین یہ جو ہیں، ٹھیک ہے، مثنا 2 و ثلاثہ اور 3 و رباع اور 4 یہ اصل میں ایک مرد کو میکسیمم 4 تک کی اجازت نامہ اس میں ہے، یہ پرمیشن ہے۔ پھر میں عرض کرتا ہوں یہ پرمیشن آرڈر نہیں ہے کہ تم 4 شادیاں کرو۔ آگے دیکھیں اس میں یہ عرض کر دیا ہے کہ یہ آرڈر کا اگلا ایسا کیا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں خوف ہو، اپنے اوپر ایسا یقین نہ ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ اس میں کیا ہے، عدل۔ اور عدل کس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی ایک طرف جو ہے نا جھک نہ جائیں، برابر رکھیں، برابری، عدل کا معنی ہے برابری۔ ظاہر ہے کہ 2 عورتیں ہیں، دونوں آزاد ہیں، اور دونوں کو آپ نے نکاح میں رکھا ہے، تو ان کے جتنے حقوق ہیں ان کو برابری کی سطح پہ رکھنا آپ پہ فرض اور واجب ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے فواحدہ، تو ایک ہی نکاح کرو، تاکہ جس کے حق ادا، آج کل تو ایک بھی ادا نہیں ہوتے، او ما ملکت ایمانکم، یا لونڈی جو اپنا مال ہے۔ اب اس پہ آپ کا دماغ میں آیا ہوگا کہ یہ کیا چکر ہے نا، او ما ملکت ایمانکم، تو یہ اپنے ذہن کو خالی کر لیں کہ آج کل لونڈیوں کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے۔ یہ اس زمانے میں تھا جس وقت انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، یا جنگوں میں یہ حکم ہوتا تھا، اور یہ اب نہ مسلمان اس درجے میں رہے ہیں کہ وہ کفار کے ممالک پہ حملہ کریں، ممالک کے درمیان بھی معاہدات ہیں، آپ کسی کی قیدی کو لونڈی یا غلام نہیں بنا سکتے، انٹرنیشنل لاء میں بھی آپ کسی کو نہیں، تو اس کا احترام ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ اس کا احترام یا اس کا واجبات میں سے ہے۔ یہ بھی ایک علیحدہ کنٹروورشیل مسئلہ ہے، اسلام نے آ کر اس کو بند کیا، یاد رکھیں، غلامی کو بھی اور یہ لونڈی اور اس کو بھی، اور اس پر جو کیا حکمتیں تھیں، جب تک جائز تھا تو کیوں تھا، تو ظاہر ہے کہ ایک لمبی بات ہے۔ تو یہاں پہ جو سوال ہے کہ 4 تک جو ہے اجازت نامہ ہے آپ کو کہ آپ نکاح کر لیں۔ اب اس پہ جو ہے بس اسی پہ تھوڑا سا میں انہی سے مستعار لیتا ہوں لفظ، اور اس پہ بات ختم کرتے ہیں کہ قرآن میں تعدد ازواج اور اسلام سے پہلے اقوام عالم میں اس کا رواج کیا تھا۔ اب ایک لفظ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام نے آ کر تعدد ازواج کو ختم کیا ہے۔ میں نے کیا عرض کیا، میں نے کیا کہا ہے ابھی، یعنی اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، پالی گیمی کہتے ہیں نا، 1 سے زیادہ بیویوں کا رواج جو ہے، 1 سے زائد بیویوں کا رواج اسلام نے ختم کیا ہے۔ اسلام سے پہلے اسلام نے کسی حد میں حد بندی کی ہے کہ یہاں تک رکھو۔ اس سے پہلے لوگوں کے پاس ہوتی تھی 70 بیویاں، کسی کی 80 بیویاں ہیں، کسی کی 100 ہیں، کسی کی 500 ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا
راجہ پٹیالہ اس کی 300 بیویاں، جس وقت ختم ہوئی ہے ریاست تو اس کی بیوی اس کے بیٹے نے بیچی ہیں، گویا اپنی مائیں بیچی ہیں پھر کہ ان 300 کو کہاں لے کے جائیں۔ حیدرآباد کے نواب کے پاس 1000 تک تھیں ان کو جو ہے اس کی بیویاں، کچھ نکاحی ہو کچھ بے نکاحی، 1000 500 400 300 100 50۔ یہ اسلام سے پہلے کا اور اسلام کے علاوہ مذاہب کا کریکٹر رہا ہے جناب۔ اسلام نے تو آ کر مقرر کیا ہے کہ اللہ کے بندے 4 سے زیادہ جو ہے نا تم سنبھال نہیں سکتے، 4 سے زیادہ کرو گے پھر تمہیں کون سنبھالے گا؟ ٹھیک ہے جی، ایک حد ہوتی ہے نا، یہ قانونی حد بندی ہے جو اسلام نے عورت کے حق میں بھی اور مرد کے حق میں بھی۔ اور بعض مذاہب نے کیا کیا کہ 1 سے زیادہ آپ شادی نہیں کر سکتے۔ کرسچینٹی میں 1 سے زیادہ شادی کا تصور نہیں ہے، ممنوع ہے۔ جو ہندوؤں میں 1 سے زیادہ شادیاں نہیں ہیں، یعنی غیر قانونی شادیاں تو آپ ہزاروں کر لیں، اور جب قانونی شادی کی بات آئے تو آپ اس پہ جو ہے نا اعتراض کریں، اور ظاہر ہے کہ یہ اعتراض کس پہ؟ رب تعالیٰ کے قانون پہ۔ اب حضرت کیا فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں ایک سے یعنی یہ جو میں نے عرض کیا کہ بہت زیادہ شادیوں کا عورتیں رکھنے کا رواج تھا، تو ایک مشہور عیسائی فاضل کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس نے انجیل کی بہت سی آیتیں نقل کرنے کے بعد لکھا کہ ان آیتوں سے پایا جاتا ہے کہ تعدد ازواج صرف پسندیدہ نہیں بلکہ خدا نے اس میں خاص برکت دی ہے۔ یہ ایک عیسائی پادری اور فاضل کا اور عالم کا جو ہے بیان ہے۔ اور ویدک، یہ ہندوؤں کی کتاب ہے نا، تعلیم غیر محدود تعدد ازواج کو جائز رکھتی ہے۔ اب تو ہندو نہیں مانتے، لیکن ان کی ویدک کتاب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی انلمیٹڈ آپ رکھ سکتے ہیں اجازت نامہ ہے۔ 10 10 13 13 27 بیویوں کو ایک وقت جمع رکھنے کی اجازت اس کتاب سے معلوم ہوتی ہے۔ کرشن، اس کو کرشن کہتے ہیں یا کرشن ہندوؤں میں واجب التعظیم اوتار مانے جاتے ہیں، ان کی سینکڑوں بیویاں تھیں۔ صحیح ہے جی، جو مذہب اور قانون عفت و عصمت کو قائم رکھنا چاہتا ہو اور زناکاری کا انسداد ضروری جانتا ہو، اس کے لیے کوئی چارہ نہیں کہ تعدد ازواج کی اجازت دے، اس میں زناکاری کا بھی انسداد ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس بات سے یہ پتہ چلا کہ اسلام سے پہلے بہت زیادہ عورتوں کو لٹکا کے رکھنے کا جو ہے یہ رواج تھا۔ اسلام نے آ کر عورتوں کے بھی حق کو محفوظ کیا، اور مرد کو بھی، کیونکہ ایک مرد کو اگر 1 سے زیادہ عورت کی ضرورت ہے تو اب آپ اس پہ پابندی لگا لیں کہ جی دوسری شادی نہیں کرنی۔ یہ آج کل ایک نئی تحریک چلی ہوئی عورتوں کی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ فیمنزم میں کیا ہے جی؟ فیمنزم یہ کہتا ہے کہ جی آپ 1 سے دوسری بیوی جو ہے یا نکاح کرنا یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے۔ وہ ان سے پوچھو جن کا نکاح نہیں ہو رہا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہو جو ہم سے نکاح کرے۔ اور یورپ نے اس بات پہ پابندی لگائی ہے، دیکھیں ان کی عورتوں کا کیا حال ہو گیا۔ اور یہی کھاتا ہمارے ملکوں میں بھی کھولنا چاہتے ہیں، 4 پیسے جو NGOs کو دیتے ہیں، جا کر جو ہے نا عورتیں 4 10 20 اکٹھی کرو فیمنزم کے نام پہ اور عورتوں کو گمراہ کرو۔ تو عورت کا حق یہ ہے کہ اس کو نکاح میں دیا جائے، جلد از جلد نکاح کیا جائے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے۔ ایک مرد کو اگر اللہ نے طاقت دی ہے پیسے کی، جسمانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی، تو اس کو چاہیے کہ وہ 1 سے زیادہ شادی اگر کر سکتا ہے تو کرے، اگر نہیں کر سکتا تو فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی الا تعولوا، کیا تھا جی؟ ذالک ادنی الا تعولوا، اس میں امید ہے کہ ایک طرف نہ جھک پڑو گے۔ اللہ تعولوا کہ تم نہیں جھکو گے، اس کے قریب ہے۔ ادنا کا مطلب ہوتا ہے قریب، اسی سے دنیا کا لفظ لے کر جو ہمارے قریب ہے۔ ذالک یہ جو معاملہ تمہیں بیان کیا، ادنا اس کے قریب ہے کہ اللہ تعولوا کہ تم حد سے باہر نہیں نکلو گے، تم جھک نہیں پڑو گے ایک طرف۔ تو یہ ہو گیا معاملہ۔ اس میں ایک معاملہ رہ گیا اس کو انشاءاللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں زیادہ شادیاں کیں، یہ مضمون انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا۔ صرف اگلی آیت کو پوری کرنے کے لیے ترجمہ دیکھ لیں، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دے ڈالو عورتوں کو صدقاتہن ان کے مہر۔ یہاں صدقہ کا کیا مطلب ہے؟ صدقات، صدقہ کی جمع، یہاں صدقہ نہیں مراد، یہاں مراد ہے ان کا مہر جو ہے۔ نحلہ خوشی سے، یعنی دل کی خوشی سے، یہ اس کا حق ہے، ان کو دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تم کو اپنی خوشی سے، فَكُلُوهُ تو اس
مال کو کھاؤ ہنی مریا مزے سے، تم اس کو کھاؤ برتو مزیدار خوشگوار سمجھ کر۔ تو اس میں عورتوں کو ان کا مہر دینے کا حکم ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے بڑے بڑے دیندار حضرات بھی جو ہیں عورتوں کا مہر جو باقاعدہ جو لکھا ہوتا ہے وہ ابھی تک دینے سے دور ہیں۔ اس لیے میں بھی اور آپ بھی جا کے پہلے چیک کریں کہ ہم مہر دے کے بیٹھے ہیں یا ویسے ہی معاف کروا کے بیٹھے ہیں، یہ اس کا حق ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے حق ہوتا ہے نا، عرب میں تو یہ رواج ہے کہ عورت کو ایسے وہ جو مہر بنتا ہے پہلے ایسے دیتے ہیں لا کے۔ آج ایک سعودی لڑکا آ کر دعا کرو، میں نے کہا کیا دعا کروں؟ کہتے ہیں میری شادی کے لیے دعا کرو۔ میں نے کہا خدا کے بندے تم شادی ابھی تک نہیں کی؟ کہتا ہے کہ بس مہر غالی ہے، زیادہ ہے۔ میں نے کہا کتنے، ایک نارمل گھرانے میں کتنے مہر دیتے ہیں یہاں پہ؟ تو کہتا ہے جی کم از کم 40-50 ہزار ریال، 40-50 ہزار ریال کم از کم جو ہے نا یہ ہے، تو دعا کریں کہ اللہ آسانی فرمائے۔ تو بہت زیادہ مہر بھی زیادہ رکھ کر یہ بھی ایک شان و شوکت کا اظہار کرتے ہیں لوگ نا، کہ 10 لاکھ۔ ہمارا ایک دوست ہے وہ مانسرا میں ہی جہاں میں ہوتا تھا، تو اس نے مجھے سنائی کہ جی یہاں فلانا ایک خان ہے، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور مہر رکھا اس کا 50 لاکھ روپے۔ اچھا، پھر یہاں سے لڑکی گئی آسٹریلیا، یعنی شادی ہو کے لڑکا آسٹریلیا میں تھا، وہاں پہنچی اور اگلے دن دوسری فلائٹ سے واپس آ گئی طلاق لے کے۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو صرف پیسے سے سارے معاملات حل نہیں ہوتے، تو اس لیے غور و فکر کرنی چاہیے۔ تو عورتوں کا جو حق ہے اس میں وہی ہے نا کہ جو حق لڑکی کا حق مہر ہے، حق ہے، حق رائٹ، وہ اس کو دو، اس کے ہاتھ کے حوالے کرو۔ اس کے بعد وہ کہے کہ جی یہ آپ کے ہوئے یا اس کو فلانے کام میں لگا لیں، تو یہ علیحدہ بات ہے، آپ نے اس کو اس کا حق دیا بھی نہیں۔ اب وہ بیچاری کیا کہے گی میں نے معاف کیا، اور کیا کہہ سکتی، ملا ہی نہیں تو معاف ہے پھر، خدا واسطے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حقوق کو، حقداروں کا حق ادا کرنے کی توفیق